السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا اقوال صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا آج 8واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 8واں سبق ہے۔ کل آپ لوگوں نے یہ سماعت فرمایا کہ گناہ ہلاک کرنے والا ہے اور نیکی ہی آدمی کو اٹھا سکتی ہے، عزت دے سکتی ہے اور اس کے درجات اور اس کے مقامات کو بلند کر سکتی ہے، اور گناہ کے ذریعہ آدمی اٹھ نہیں سکتا بلکہ وہ اللہ و رسول کی بارگاہ سے اور اہل ایمان کی بارگاہ سے گر جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے نیکیوں سے قریب ہونا، اس میں آگے بڑھنا، اس میں مسابقت کرنا، یہ مفید ہے، اور گناہ سے بچنا یہ مفید ہے۔ اگر گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے۔ تو گناہ ہلاکت ہے اور نیکی ہی ہم لوگوں کے لیے بقا کا باعث ہے۔ تو نیک اعمال جو اللہ و رسول کی طرف سے بتائے گئے ہیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ نیک اعمال نیک طبیعتوں کے موافق ہے اور برے اعمال بری طبیعتوں کے موافق ہے۔ تو گناہوں کے ذریعے سے آدمی کی طبیعتوں کا بھی اندازہ لگتا ہے کہ اس کی طبیعت اچھی ہے یا خراب ہے، اس کی فطرت اچھی ہے یا خراب ہے۔ تو اچھی طبیعتیں اچھی چیزوں کی تلاش میں ہوتی ہیں اور خراب طبیعتیں خراب چیزوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور خراب طبیعتوں کے بارے میں فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ اچھی طبیعت والے اچھی چیزوں کے لیے ہے، خراب طبیعت والے خراب چیزوں کے لیے ہے۔ تو اچھی طبیعتیں اچھائیوں کی تلاش میں ہوتی ہیں، خراب طبیعتیں خراب کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان اسلام لا کر کے فطرت اسلامی پر آ گیا ہے تو فطرت اسلامی کا تقاضا صرف اچھائی ہے اور صرف بھلائی ہے، اس لیے کہ اسلام صرف اچھائی اور بھلائی کا نام ہے، کسی بھی برائی کا نام اسلام نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی بری چیز اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، اس کو اسلام کا نام نہیں دے سکتے۔ برائی جو ہے وہ اسلام بھی نہیں بن سکتی اور اسلام کا اس کو نام بھی نہیں دے سکتے۔ اور بھلی چیز یہی اسلام میں انٹر ہو سکتی ہے۔ تو ایک مسلمان کی جو فطرت ہے وہ
اچھی فطرت ہے، اور مسلمان کو اپنی اچھی فطرت کے ناطے اچھائی کا انتخاب کرنا ہے، برائی کا انتخاب نہیں کرنا ہے۔ جیسے بی ہے، ہنی بنانے والی فلائی، تو وہ آپ کے لیے ایک شفا کی چیز بناتی ہے کہ بھئی ہنی کو، شہد کو قرآن میں بھی شفا قرار دیا گیا ہے 14ویں سپارے میں، کہ وہ جو آپ کے لیے بناتی ہے وہ آپ کے لیے شفا ہے۔ تو اس کی طبیعت بھی شفا کے لائق بنائی گئی ہے۔ وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے اور وہاں سے رس چوس کے لا کر کے پھر وہاں وہ ہنی بناتی ہے۔ وہ کسی غلاظت کے اندر قدم نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کو وہ چیز بنانی ہے کہ جس سے آپ کو شفا مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ گندگی میں بیٹھے، وہ گندگی میں جائے، وہ گندی چیزوں پر منہ ڈالے، تو اس کے ذریعے سے جو اثرات ہوں گے وہ شفا کے نہیں ہوں گے، ضرر رساں ہوں گے، آپ کی طبیعت کو خراب کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی نے اس بی کو اپنے جانب سے یہ حکم دے رکھا ہے کہ اس کو شفا کی چیز بنانی ہے، تو اس کو اپنا کیریکٹر بھی ایسا ہی بنانا ہے کہ جس سے وہ چیز بنائے، یعنی جو چیز وہ بنائے وہ شفا کی باعث بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم لگایا کہ اس کو اچھی جگہوں پر بیٹھنا ہے، پھولوں پر بیٹھنا ہے، پلانٹس پر بیٹھنا ہے، اور پھر وہاں کا رس لا کر کے یہ کام کرنا ہے۔ وہ کبھی بھی گندی جگہ پر نہیں جاتی ہے، اس کی طبیعت کو اللہ نے اچھا بنا دیا ہے چونکہ اس کو ایک اچھی چیز بنانی۔ باقی جو مکھیاں ہیں، نارمل فلائی جو اپنے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، وہ ضرر رساں ہے اور وہ غلاظتوں میں بیٹھتی ہے۔ آپ کے بدن میں کہیں بھی اچھائی ہے تو وہاں نہیں بیٹھے گی، کہیں بھی اگر کچھ لگا ہے، کچھ پھوڑا ہوا ہے، کچھ پیپ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، تو وہ ایسی ہی جگہ پر جا کر کے بیٹھتی ہے۔ یا آپ کے بدن پر کوئی چیز اگر غلیظ لگی ہوئی ہے وہ وہیں جا کر کے بیٹھتی ہے، اس لیے کہ اس کی طبیعت ہی خراب ہے اور اس میں بیماری رکھی ہوئی ہے، شفا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اچھی طبیعت اچھی چیزوں کے انتخاب میں ہوتی ہے اور بری طبیعت بری چیزوں کے انتخاب میں ہوتی ہے۔ جب آپ نے بی کے ذریعے سے، فلائی کے ذریعے سے اس ایگزامپل کو سمجھ لیا، تو اب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف اور کفر کی طرف۔ اسلام اچھائی کا نام ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، خود ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی فطرت اچھی ہے اور اللہ نے اس کو اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اس کے پیدائش کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انسان فطرتاً اچھائی پر پیدا کیا گیا ہے، اب برائی پر وہ جائے گا تو اس کا اپنا انتخاب ہوگا۔ تو جو فطرت اسلامی ہے وہ اچھائیوں کی متقاضی ہے، جو فطرت کفر ہے وہ برائیوں کی متقاضی ہے، کہ کفر میں برائیاں جائیں گی، اسلام میں بھلائیاں آئیں گی، اور جن کی طبیعتوں میں اللہ نے اسلام کو سجا دیا تو وہ بھی بھلائیوں کے متقاضی ہوں گے، برائیوں کے متقاضی نہیں ہو سکتے، کہ برائیاں اسلام کی طرف نہیں ہے، برائیاں کفر کی طرف جا رہی ہیں۔ بھلے ہر برائی سے آدمی کافر نہ ہو جائے، مگر اتنا مسلم ہے کہ کسی بھی برائی کو اسلام کا نام نہیں دیا جاتا۔ جب اللہ نے ایک بی کو حکم لگا دیا کہ تجھے شفا کی چیز بنانی ہے، تو وہ کبھی غلاظت میں پاؤں نہیں ڈالتی ہے، غلاظت میں بیٹھتی نہیں ہے، ہمیشہ اپنے وجود کو پاکیزہ رکھتی ہے کہ مجھے شفا کی چیز بتانی ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بی کو حکم دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ
کہ ایک مکھی کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اس کو شفا کی چیز بنانی ہے، اس لیے اس کو اپنی طبیعت کو پاکیزہ رکھنا ہے، تو ایک بھی اللہ کے حکم پر کس قدر عمل پیرا ہے کہ وہ غلاظت میں پاؤں رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حکم دیا ہے کہ اس کو غلاظت میں منہ نہیں ڈالنا ہے۔ تو ایک بھی اتنا اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہے کہ وہ غلاظت کی طرف جانا تک پسند نہیں کرتی، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں فطرت اسلامی عطا فرمائی، اور اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایک بھی اللہ کے حکم پر عمل کرے ایک شفا کی چیز بنانے کے لیے، اور ایک مسلمان جس کو پوری دنیا کے لیے رہنما بنایا گیا وہ برائیوں کی طرف جائے، تو شاید یہ تو ایک مکھی نے جتنا رب کے حکم کو یعنی عمل میں لیا اس سے بھی کم مانا جائے گا کہ ایک مسلمان رب کے حکم کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے قدموں کو سنبھالنا چاہیے اور اپنی فطرتیں جو درست ہیں ان کو درستگی کی طرف ہی لے جانا چاہیے، کسی برائی کی طرف ہمیں اپنی طبیعتوں کو مائل نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، حکم دیا، الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو، سوچنے والوں کو، فکر کرنے والوں کو۔ اللہ نے اس میں ایک نشانی رکھی ہے بی کے اندر کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تجھے شفا کی چیز بنانی ہے کہ لوگ اسے کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، تو اس لیے تجھے کہاں جانا ہے؟ صرف درختوں پہ جانا ہے، پھولوں پہ جانا ہے، پلانٹس پہ جانا ہے، کسی بھی غلط جگہ پر تجھ کو نہیں جانا ہے، چونکہ تجھ کو شفا کی چیز بنانی ہے۔ تو اس نے رب کے حکم پر عمل کیا، اب وہ ایسا ہی کرتی ہے، غلاظت پر نہیں جاتی ہے، وہاں پاؤں بھی نہیں رکھتی ہے، صرف پھولوں پر بیٹھتی ہے، درختوں پر بیٹھتی ہے، جہاں اللہ نے حکم دیا وہی جاتی ہے، اس سے انحراف نہیں کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بی کو حکم دیا، وہ کتنی عمل پیرا ہے کہ غلاظت میں نہیں جاتی، اس لیے کہ وہ تیرے لیے شفا کا شہد بنانے والی ہے۔ تو کیا تیرے لیے اس میں نشانی نہیں ہے کہ تیرے رب نے بھی تجھے حکم دیا ہے، اور ایسا حکم دیا ہے، ایسا حکم دیا ہے کہ جو پاکیزہ طبیعتوں کے موافق ہے، چونکہ تو
پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما ہے. تیرا قدم پھسل جائے گا تو نہ جانے کتنوں کے قدم پھسل جائیں گے. اس لیے رب نے ہمیں اچھی فطرت دی، اچھی طبیعت دی، اس کے ساتھ میں ہماری طبیعت کے، اچھی طبیعتوں کے موافق احکام ہم لوگوں کو بتائے، اور جو چیزیں غلیظ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، خراب ہیں، اللہ نے اس کو حرام میں رکھ کر کہا کہ اے مسلمان ادھر نہ جانا، اس لیے کہ تو دنیا میں رہبر و رہنما بن کے آیا ہے. تجھے تو لوگوں کو شفا دینی ہے، مرض نہیں پھیلانا ہے. مرض گناہ سے پھیلتا ہے، مرض نافرمانیوں سے پھیلتا ہے، مرض حرام کردہ چیزوں سے پھیلتا ہے. رب نے فرما دیا تجھے ادھر نہیں جانا ہے کہ تو مرض پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہے، مرضوں کو ختم کرنے، لوگوں کو صحت یاب کرنے کے لیے آیا ہے. دونوں کا ایگزامپل ملا دیا، ایک جانب بی کا ایگزامپل اور ایک جانب ہم لوگوں کا ایگزامپل، کہ بی کو مرض نہیں پھیلانا ہے، صحت پھیلانی ہے. تو اس کے لیے راستہ مقرر کر دیا، غلاظتوں سے بچا کر کے پاکیزہ راستہ اس کو دے دیا. اور اللہ نے ہم کو بھی ان گناہوں کی بیماریوں سے روکنے کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ نے ہمارے لیے بھی ایسا ہی راستہ مقرر کر دیا ہے جیسا کہ ایک بی کے لیے اللہ نے راستہ مقرر کر دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، کہ کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے. رب کی راہ چل تیرے لیے نرم و آسان ہے کہ اللہ نے تیری فطرت ایسی بنا دی ہے کہ تو اسی کی طرف جائے گی، کسی اور کی طرف نہیں جائے. تو ہماری فطرت بھی اللہ نے پاکیزہ بنا دی، ہمیں فطرت اسلامی پر پیدا کیا، پھر اسلام عطا فرمایا، پھر پاکیزہ قرآن عطا فرمایا، پھر نبی کی سیرت عطا فرمائی اور کہا کہ تو پاکیزہ ہے. اب کسی غلاظت کی طرف مت جانا کہ کافر اگر جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نارمل فلائی ہے کہ اس کی مثال اور کافر کی مثال یکساں ہے کہ اس کا کام بیماری پھیلانا ہے تو وہ غلاظتوں پہ بیٹھتی ہے. تو کافر کا کام بھی ایسا ہی ہے، اس کے پاس میں صحیح فطرت نہیں ہے، غلط فطرت ہے تو وہ غلط کی طرف جاتا ہے. اے مسلمان تیری فطرت صحیح ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری فطرت کو سنوارا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے اور اپنے حبیب کی سیرت کے ذریعے سے. تیرا قدم نہیں بہکنا چاہیے، تو بہکے گا تو کتنے بہک جائے گے. تو مرض پھیلانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، تو صحت یاب بنانے کے لیے پیدا ہوا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے 3 سپارے میں اس کو بیان فرما کہ اللہ نے ہماری فطرت کیسے بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو کس چیز کا حکم اپنے جانب سے عطا فرمایا ہے. تو اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں تو واقعتاً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو فراموش کر جائیں تو ہم لوگ ناکام ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہماری فطرت کی طرف اشارہ کیا جائے کہ تمہیں کس لیے بھیجا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ تم کو سب امتوں سے بہتر امت بنایا. کنتم خیر امت، کہ تم سب امتوں میں بہتر امت ہو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. بہت ساری چیزیں بتا دی نا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو،
اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور تم بہترین امت ہو، امت میں تم بہترین امت ہو، اللہ نے ہم مسلمانوں کو اچھی فطرت دی اور اس کے بعد ہمیں اشارہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو تو تمہارا کام بھی بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان ہے تو بھلائی کا حکم دینا ہے، اور اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ یہ ہماری فطرت اللہ نے بنا دی، حکم دے دیا کہ تمہیں اسی لیے ہم نے بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب برائی ہم میں آئے گی نہیں، ہم تو برائی کو روکنے والے ہیں، برائی کو سٹاپ کرنے والے ہیں، چونکہ وہ مرض ہے۔ ہم مرض پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو شفا دینے والے ہیں، ہم لوگوں کو صحت و توانائی عطا فرماتے ہیں، دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، عقائد و نظریات کے معاملے میں، حسن اخلاق کے معاملے میں ہم لوگ شفا دینے والے، مرض پھیلانے والے نہیں ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کی فطرتیں اب غلط کیوں بنتی جا رہی ہے کہ گناہ ہم کر رہے ہیں اور دوسروں میں گناہ ہم پھیلاتے ہیں۔ تو ہم تو مرض پھیلانے والے بن گئے، جبکہ ہمیں تو شفا عام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو ایک بی کے اندر اللہ نے فرما کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ نے بی کے اندر ایک ایگزامپل رکھا ہے۔ تم غور کرو، تم سوچو اس معاملے میں کہ بی کو اللہ نے حکم دیا، وہ انحراف نہیں کرتی، تو ہمیں بھی مسلمان ہونے کے ناطے اللہ نے حکم دیا، ہم انحراف کیوں کر رہے ہیں، ہم غلاظتوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ہم غلاظت میں جا کے شفا پھیلائیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے، مرض پھیلائیں گے، وہ ہماری فطرت کے خلاف ہوگا، پھر ہم بی کی طرف نہیں رہے نا، نوم و فلائی کی طرف آ گئے۔ نوم و فلائی تو کافر کا ایگزامپل ہے، بی ہمارا ایگزامپل ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں بن پا رہے؟ اور ہماری فطرت کے اعتبار سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام فرما۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من یری منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، یعنی اپنی طاقت یوز کرے، برائی کو سٹاپ کر دے۔ اگر تمہارے پاس میں طاقت ہے تو طاقت سے برائی کو سٹاپ کرو، جیسے اپنے گھر میں کرنا ہے، اپنے اولاد کے لیے کرنا ہے، اپنے ماتحت رہنے والوں کے لیے کرنا ہے، تو ان کو زبردستی بھی برائی سے سٹاپ کیا جا سکتا ہے۔ تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور اگر جو آدمی اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا تو فإن لم يستطع فبلسانہ، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو زبردستی نہیں روک سکتا تو کم سے کم زبان سے روک، بتا اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی برائی میں ملوث ہے اس کو پتا نہ ہو کہ یہ چیز بری ہے، اس لیے وہ کر رہا ہو سکتا ہے اس کے پاس میں نالج نہ ہو کہ یہ چیز غلط ہے، اس لیے وہ عمل میں لا رہا ہو۔ تو تیرا ذمہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ اسلام میں یہ چیز بری ہے، اسلام میں یہ چیز غلط ہے، تو تو اپنی تعلیم کے ذریعے سے اس کو بتا دے۔ عمل کرنا نہ کرنا اس کی بات ہے، لیکن تیرا ذمہ تو ہے نا، شفا دینے والے کا ذمہ ہے، صحت عام کرنے والے کا ذمہ ہے کہ وہ مریض کو بتائے کہ کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے۔ تو یہ دوسرا کام تجھے کرنا ہے۔ اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَهَذَا أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر تو زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ تو زبردست لوگوں کے درمیان ہے، تجھے پتا ہے کہ میں بولوں گا تو مجھے اذیت پہنچائیں گے، تجھے ڈر ہے اس لیے نہیں پہنچا رہا ہے، تو اگر تو خاموش رہتا ہے تو خاموش رہ،
مگر اس برائی کو اپنے دل سے برا سمجھنا، تو خود اس برائی میں ملوث نہ ہو جانا کہ تیرا کام برائیوں کو سٹاپ کرنا ہے، نہیں روک سکتا تو خود رک کے رہنا، تاکہ تو برائی میں ملوث نہ ہو کہ تجھے اس کام کے لیے رب نے بھیجا ہی نہیں ہے، تجھے تو برائی کو روکنے ہی کے لیے بھیجا ہے اور بھلائیوں کو عام کرنے ہی کے لیے بھیجا ہے، تو تیرے وجود سے یہی کام عمل میں آنے چاہیے، دوسرے کام عمل میں نہیں آنے چاہیے۔ تو دو ایگزامپل، بڑا سوٹیبل ایگزامپل قرآن نے دیا، ایک جانب بی کو بیان کیا اور کہا غور کرو، اور دوسرے جانب ہمیں بتایا کہ ہم نے تمہیں بھی یہ حکم دیا ہے، وہ عمل کر رہی ہے تو کیوں نہیں کر رہا؟ تو پتہ یہ چلا کہ مومن کے نزدیک برائی کو برائی سمجھنا، اس سے دور رہنا، دل میں اس کو برا سمجھنا یہ لازم ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا یہ کمزور ایمان ہے کہ تو دوسرے کو شفا نہیں دے سکتا، خود صحیح رہے گا، دوسرے کو شفا نہیں دے سکتا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تجھے دوسروں کو شفا دینے کے لیے بھیجا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا ہے۔ تو ہمارا مقصد تو ہے لوگوں کو صحت یاب کرنا، جب میں بولوں گا ہی نہیں، لوگوں کو بتاؤں گا ہی نہیں، خاموش بیٹھا رہوں گا، تو پھر لوگوں کو اپنے مرض کا علم کیسے ہوگا اور وہ کیسے صحت یاب ہوں گے؟ تو میں نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، اس لیے ہمارے آقا فرماتے کہ اگر تو خاموش رہ جائے برائی کو برائی سمجھ کر کے، تب سمجھنا کہ تیرا ایمان بڑا کمزور ہے، کہ تو اپنے آپ کو بچایا مگر دوسرے کے لیے کام کا نہیں ہو سکا، جس کا حکم خدا نے قرآن پاک میں دیا تھا کہ تمہیں تو دوسروں کے لیے نکالا گیا، وہ یا تو بول کے ہوتا ہے یا روک کے ہوتا ہے، دونوں نہ ہو سکے تو ہمارا یہ وجود جو ہے وہ اپنے لیے کام کا ہوا، دوسرے کے لیے کچھ بھی کام کا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر 10ویں سپارے میں ہم لوگوں کی شان بیان فرماتا ہے کہ ایک مومن ہے تو مومن کی شان کیا ہوتی ہے، اور ایک مومن ہے تو مومن کو اپنے مومن ہونے کے ناطے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کن چیزوں کا ایک مومن کو مومن ہونے کے ناطے لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ دوسری جگہ پر ہماری صفت بیان فرما رہا ہے۔ دیکھو ہم گناہ سے متنفر ہونا ہی ہماری فطرت ہے، اور وہ نہ ہو سکے تو ہم نے اپنی فطرت کو خراب کر دیا ہے، اور پھر وہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات میں ہم چلے جائیں گے، حالانکہ ہماری فطرت ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو یہ فطرت بدلنی نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا 10ویں سپارے میں سورہ توبہ میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے ہماری دوسری فطرت بیان فرمائی، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ و رسول کا حکم مانیں، یہ ہے جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک مومن کا کام کیا ہوتا ہے، ایک مومن کی فطرت کیا ہوتی ہے، یہاں بھی اجاگر کیا گیا کہ بھائی بھائی ہیں، عورتیں عورتوں کے لیے، مرد مردوں کے لیے، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ کس چیز میں مدد کرنا؟ بھلائی کا حکم دو، بھلائی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو، سٹاپ کرو، اور مسلمانوں کے ماحول کو پراگنڈا نہ ہونے دو، اس لیے کہ تمہارے پاس میں پاکیزہ فطرت اسلام کی ہے،
اور اللہ نے اس پاکیزہ فطرت اسلام سے تمہیں نوازا ہے. تمہارے قدم بہکیں گے تو پوری دنیا بیمار ہو جائے گی. تم ڈاکٹر ہو اور تمہیں اپنے قدموں کو سنبھالنا. گویا ہمیں ڈاکٹر یہاں قرار دیا گیا. ہم طبیب ہیں پوری دنیا کے لیے، اور گناہ کرنے والے، گناہ میں ملوث رہنے والے سب مریض ہیں. ان مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا. اب ڈاکٹر ہی مریض ہو جائے تو پھر علاج کس کا کرے گا، اور دنیا سے مرض کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ہمیں تو ڈاکٹر بنایا گیا ہے، ہمیں تو طبیب بنا گیا ہے کہ بیماریوں کا علاج تمہیں کرنا ہے. تو اولاً تو ہم اپنی فیلڈ کے اندر بیماری نہیں آنے دیں گے. اگر ہاسپٹل ہی بڑا گندا ہو جائے اور وہاں ہی گندگیوں سے بیماری جنم لے تو ہاسپٹل میں جانے والا بیمار شفا یاب ہو کے نہیں نکلے گا، اور اپنی بیماری میں اضافہ کر کے نکلے گا، مزید بیمار ہو جائے گا. تو ہاسپٹلوں کو گھروں سے زیادہ صاف اور کلین رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ شفا خانہ ہے. یہاں اگر گندگی رہے گی تو مرض آئے گا. تو یہاں تو مریض اس لیے آتے ہیں کہ مرض چلا جائے، اور مرض جہاں سے جا سکتا ہو وہی اگر مرض کی آمازگاہ ہو جائے تو مرض کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر خود صفائی سے رہتا ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے، صفائی کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے، اور شفا خانہ بھی بڑا کلین رکھا جاتا ہے کہ مریضوں کو شفا دینی. تو ہم لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ تم ڈاکٹر ہو، تم طبیب ہو، پوری دنیا کے لیے تمہیں یہی کام کرنا ہے. تو پہلے ہمیں دیا کہ مسلمانوں کی اصلاح کرے، وہاں صفائی کرنے کی کوشش کرے، کوئی گندگی آنے نہ دے اپنی فیلڈ کے اندر، کہ یہ تیرا جو وجود ہے وہ ڈاکٹر کا ہے، اور جہاں رہ کے تو کام کرے گا وہ شفا خانہ ہے، اور شفا خانہ میں کسی بھی طرح کی گندگی داخل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو دوسروں کے لیے اگزامپل نہیں بنے گا، اور دوسرے تیرے پاس آ کر کے شفا یاب نہیں ہو سکتے. بڑا اچھا ایگزامپل قرآن نے ہمیں دیا ہے، اپنی فیلڈ کو کلین رکھنا، کہ تجھے کلین کرنے کے لیے بھیجا گیا. اب اگر ایسا ہم نہ کر سکے تو گویا ہم نے ہاسپٹل بھی تباہ کر دیا، خود کو بھی تباہ کر دیا. مریضوں کو ہم شفا کیسے دے سکیں گے؟ تو یہ ہماری کمی ہوگی. اب ایک کافر کی فطرت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ آگاہ کر دیتا ہے، تاکہ دونوں فلائی کا جیسے فرق اللہ نے بتایا کہ بی الگ ہے، نورمل فلائی الگ ہے، وہ برائی میں جاتی ہے، وہ پاکیزگی میں جاتی ہے. اس طریقے سے ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے. کافر برائیوں میں جاتا ہے، مومن پاکیزگی میں جاتا ہے، اس لیے کہ رب نے اس کو حکم دیا ہے. تو اللہ نے ہماری صفت بیان فرمائی. اب کافر و منافق کی اللہ صفت بیان فرماتا ہے تاکہ فرق واضح ہو جائے. اللہ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. اللہ نے کافروں کی، منافقوں کی حالت بتائی، ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں. تو فرماتا ہے منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی سب غلیظ ہیں، دوست نہیں بنایا. ایک دوسرے میں سے فرما. غلیظ کو دوست نہیں کہا جاتا ہے، غلاظت نہیں ہے، اس کو اچھائی کا لفظ دیا نہیں جاتا. اس لیے قرآن نے یہاں یہ مومن میں اولیاء کا لفظ نازل کیا مگر منافق میں نہیں نازل کیا. بعضهم من بعض کہہ دے، وہ غلیظ ہیں، غلیظ طبیعتوں کے ہیں، اس کو اچھائی کا لفظ دیا بھی نہیں جاتا ہے. تو اولیاء کا لفظ نکال دیا کہ وہ اچھا لفظ ہے، بڑے برائی میں بھی استعمال ہو جائے مگر وہ سوٹیبل نہیں ہے، اس لیے لفظ وہی نکال دیا. بعضهم من بعض کہہ دیا. غلاظت ایک دوسرے سے ملی جلی رہتی ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے برائی کا حکم دیں، اس لیے کہ برے ہیں، برائی پھیلاتے ہیں، مرض پھیلاتے ہیں، وہی کام وہ کریں گے، اس لیے کہ طبیعت ان کی فطرت غلط ہے. یامرون بالمنکر، وہ برائیوں کا حکم دیں،
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور بلائی سے منع کریں، بلائی سے روکیں. جیسے نوم فلائی ہے، جہاں غلیظ ہوتا وہی بیٹھتی ہے، بدن میں جہاں کچھ لگا وہی بیٹھتی ہے، اچھے پر نہیں بیٹھتی ہے. وہ کچھ نہ ملے تو بیٹھ جائے مجبوراً، لیکن اس کا کام ہی غلاظت پر بیٹھنا، پخانے پہ بیٹھے، ٹوائلٹ پہ بیٹھے، اس پر بیٹھے، اس پر بیٹھے، غلیظ پر بیٹھے. تو فرما کے ان کی بھی فطرت غلط ہے، وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں. مت جاؤ ادھر آؤ، مرض کی طرف بڑھتے ہیں، وہ مرض پھیلانے کا کام کرتے ہیں. یہ فطرت کافروں کی ہے. قرآن بیان فرما رہا ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور اپنی مٹھی بند رکھیں. بخل کرتے ہیں، خدا کے راستے میں خیرات نہیں کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر برائی ان کی طرف جا رہی ہے. بھلائی کا کوئی کام وہ نہیں کرتے ہیں، نہ مالی عبادت میں نہ بدنی عبادت میں. بھلائی وہاں ہے ہی نہیں، اسی برائی کی طرف جاتے ہیں. بدن کو بھی ادھر لے جاتے، اپنے مال کو بھی برائی میں بھلائی میں نہیں لاتے. نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. بے شک منافق وہی پکے بے حکم ہے، منافق وہی پکے بے حکم ہے. اللہ نے فرما دیا منافق بے حکم ہے. حکم اس کو کچھ اور ملا تھا، اس نے ہر چیز غلط کر دی. تو اللہ نے اس کی فطرت بیان فرمائی اور اس کے بعد میں مومن کی فطرت بیان فرمائی، تاکہ مومن کو پتہ چلے میری فطرت الگ ہے، کافر کی فطرت الگ ہے. میری فطرت پاکیزہ ہے تو مجھے پاکیزہ چیزوں کو اپنانا چاہیے. کافر کی فطرت غلط ہے تو وہ غلطیوں میں جائے، میں نہیں جا سکتا ہوں. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے سپارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس حکم پر پابندی کے بارے میں بتایا. اور اگر ہم ایک معمولی چیز کو بھی اگر کافر کا فیور کرتے ہوئے یا اس کی پسند سمجھ کر کے چھوڑ دینا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ہمارے حق میں گوارا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. اللہ فرماتا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر اس کے بعد بھی فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ اگر تمہارے قدم پھسل جائیں بعد اس کے کہ تمہارے پاس میں روشن دلیلیں آ چکی تو جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے اپنا حکم تمہیں بتا دیا کہ تم مومن ہو تو پورے اس میں داخل ہو جاؤ. ایک قدم بھی باہر نہیں رہنا چاہیے کہ تھوڑا بھی باہر رہنا ہے، دوسرے کی طرف جانا ہے، پورے اندر آنا ہے. تو شفا خانہ میں ہے، پورا اندر آ جا تاکہ تو دوسروں کو شفا دے سکے، مرض نہ پھیلائے. تھوڑا بھی تیرا قدم مرض کی طرف نہ جانا چاہے تو اسلام کے باہر کفر ہے، ہر برائی کفر ہے. بھلے کافر نہ بن جائے مگر اسلام میں برائی کا دخول نہیں ہوتا ہے. اس لیے فرما گیا کہ برائی مرض ہے، تیرا قدم ایک بھی مرض کے اندر نہیں رہنا چاہیے. شفا کھانے میں پورا آ جا تاکہ مرض بالکل نہ رہے اور تجھے وہ کام کرنا ہے کہ تو دوسروں کو شفا دے سکتا ہو. یہاں حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ جب وہ مسلمان بنے یہود میں سے تو
ان کے یہاں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، ہم لوگوں کے لیے اس کو حلال کیا گیا۔ وہ اللہ ہے، چاہے جس کے لیے جو حلال کرے جو حرام کرے وہ بادشاہ ہے، مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ تو اگلی شریعت میں اس نے اس کو حرام کر دیا تھا، ہم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حلال کیا، اونٹ کا گوشت ہم لوگوں کے لیے حلال کیا۔ جب وہ مسلمان بنے نا تو انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ بھئی میں اہل کتاب سے مسلمان بن رہا ہوں تو ہماری شریعت میں اس کی ممانعت تھی، تو اسلام میں اس کا کھانا کوئی فرض تو ہے نہیں کہ گوشت کھانا فرض ہو، آپ کی چوائس دے دی ہے، کھانا کھاؤ، حلال ہے حلال سمجھو، بس ہو گیا۔ وہ حلال سمجھ رہے تھے مگر کھانے اس سے اس لیے بچ رہے تھے کہ دوسرے دین پر بھی عمل ہو جائے۔ تو منسوخ ہونے کے بعد اللہ تعالی اپنے دیے ہوئے دین اور حکم پر عمل کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ جب تک میں نے حکم دیا تم نے عمل کیا، اب جب میں نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور دوسرا حکم اس کی جگہ پر آ گیا تو اب ناسخ کے ہوتے ہوئے منسوخ کی مطلق رعایت مت کرنا۔ رعایت سے ہم نے نکال دیا، تم کون ہوتے ہو اب اس کی رعایت کرنے والے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے اس لیے کھانے سے اپنے آپ کو بچایا کہ ادھر بھی عمل ہو جائے ادھر بھی عمل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑا بھی باہر نہیں۔ تو یہ تو ان دینوں کی طرف سے آئے تھے، وہ دین بھی اللہ کے دین تھے، مگر اللہ نے ان کے حکم کو اگر منسوخ کر دیا تو منسوخ حکم کی رعایت بھی اللہ کو پسند نہیں، اور وہاں بھی آرڈر ہو رہا ہے کہ اب بھی تمہارا قدم باہر ہے، اگر تم مسلمان ہوئے ہو تو پورے اندر آ جاؤ، صرف اسلام کے احکام کی رعایت کریں گے، اس کے بعد کسی بھی حکم کی رعایت نہیں ہوگی۔ تو جو اللہ کے احکام تھے منسوخ ہونے کے بعد اس کی رعایت بھی باہر نکلنے کا فیصلہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قدم اب بھی اندر نہیں ہے، باہر ہے۔ تو جو واقعتاً پہلے ہی سے کفر کی باتیں ہیں اور جس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ایک مسلمان اپنی پاکیزہ طبیعت کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ تو طبیب ہے، تو ڈاکٹر ہے، تجھے پوری دنیا کو شفا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر ڈاکٹر کے طبابت کے اصول کو تو چھوڑ دے گا تو پھر دنیا کو شفا کون دے گا؟ آج دنیا سے شفا رک گئی ہے، دنیا میں کفر پھیلتا جا رہا ہے، مسلمان پرابلم کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اصول کو چھوڑ دیا ہے۔ کاش ہم پھر اپنے اصول پر آ جائیں نا تو ڈاکٹر اقبال نے جو شعر کہا ہے نا وہ بالکل صحیح ہو جائے۔ آج بھی ہو سکتا ہے ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے صحابہ نے اپنے آپ کو پورے طور پر شفا میں داخل کر دیا تھا، ایک قدم بھی باہر نہیں نکالتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو ایسا طبیب بنا دیا تھا، ایسا طبیب بنا دیا تھا کہ ہمارے آقا نے ان کے اچھے طبیب ہونے کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ان میں تم جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پر ہی رہو گے، وہ پورے شفا یاب ہیں، شفا دینے کے قابل ہے، ان کے راستے پر آؤ گے شفا مل کے رہے گی۔ تو رسول اللہ نے اتنا پختہ وعدہ اس لیے فرمایا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ میرے صحابی پورے طور پر داخل ہو گئے ہیں، غلاظتوں کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ایک مسلمان سمجھ لے جائے کہ گناہ کا وبال کتنا بڑا ہے تو کبھی بھی اپنا قدم باہر نہیں نکالے گا، فطرت اسلامی میں رہ کر زندگی گزارے گا، خود بھی شفا یاب رہے گا اور دوسروں کو بھی شفا عطا کرنے والا ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
Yesterday the topic was on the dignity and honor of a Muslim and how a Muslim can maintain this dignity and honor. Today the topic is on the moral inclination of a human. And a man or a person, a human's intrinsic and sublime inclination, which makes us or differentiates us from animals. Islam is the collection of good qualities and attributes, and every child is born on the original disposition of Islam, which is the inherent quality of a person being good. So a person is born on the inherent quality or the inherent disposition of Islam. This is the original disposition of every child, that this is what they are born on. So every person is born with a natural inclination to go towards good. So when we turn to sin, then we are going against our own natural inclination and natural disposition, which is automatically the one of going towards good. But when we go towards bad, then we are changing this natural inclination of ourselves, and we are going against this inclination which Allah subhanahu wa ta'ala created us upon. So the example or the parable of which can be found in the Quran with regards to bees, honeybees that make honey, which is considered to be a cure. This type of bee only sits on flowers and pure places, and it does not incline towards impurity. It only goes towards purity and things that are beautiful like flowers, but it never goes towards impurity. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah inspired the bee to make for themselves in mountains and houses and among the trees, and to eat from all the fruits and follow the way which Allah subhanahu wa ta'ala has laid down for them. So in the Quran, Allah says that He has inspired the bee to do all of these things and to eat from the fruits. And this is the way Allah subhanahu wa ta'ala has laid down for the bee. This is what it must do. This is what it needs to do. This is what Allah has inspired it to do. So then Allah says that there emerges from their stomachs, their bellies, a drink, which is referring to honey. It varies in color, and there is a healing for people, meaning it's a cure, it's a shifa. Honey is considered to be pure and cure in Islam. And within this is a sign for the people who understand. So if you understand what Allah subhanahu wa ta'ala is saying within these verses, then it's for the people who understand, and they will be able to understand what Allah subhanahu wa ta'ala is referring to. It's a parable. You can understand from this a parable. Allah subhanahu wa ta'ala gives an example that Allah inspired the bee to do this, and this is all it should do, and this is all it will act upon. It will only go towards and incline towards purity and not impurity. And as a result of this, it only creates something which is a cure, honey, which is considered to be a cure. So in the same way, this is a natural inclination of the bee that Allah subhanahu wa ta'ala inspired. It's a natural inclination. It only goes towards purity and only goes towards good. In the same way, we were created on this original disposition of Islam, which is the inherent quality of going towards good, the natural inclination or the moral inclination of only going towards good and towards Allah. But when we do and go towards sin and we disobey Allah subhanahu wa ta'ala, then we are moving away from this natural inclination within ourselves, which is to go towards good, and forcing ourselves to go towards bad. So we are forcing ourselves to move away from our natural disposition and inclination of going towards good. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala also explains the attributes of the believers. Allah subhanahu wa ta'ala says that you are the best of nation that Allah subhanahu wa ta'ala has created. You are the best of mankind. And the reason why Allah says that we are the best of mankind, Allah says you enjoin what is right, meaning you order what is right and you forbid what is wrong or what is considered to be a sin, and you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says that if only the people of the scripture, the Ahl Kitab, if only they had believed, then this would be better for them. And among them there were some people who did believe, but most of them did not, and most of them were disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. They were defiant. And they did not accept the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah says that we are the best of nation. The reason is because we are created on fitrah, natural disposition and inclination towards good. And our natural inclination is supposed to be towards good and is towards good, which is to enjoin what is good, to order people to do good, and to prohibit people from what is bad. But now what we are doing is we are changing this inclination of ourselves, and we are going towards sin. This is not part of our natural disposition and natural inclination. Our natural inclination is to enjoin what is right and forbid what is wrong. But now we are the ones who are going towards the
going towards sins and the things that we were supposed to be stopping, which is what our natural inclination tells us to do, we are going against this natural inclination which Allah subhanahu wa ta'ala has put within us. In the hadith, in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that whoever sees an evil, very famous narration, a person who sees an evil action, something happening that is evil, then he should change it with his hands, meaning he should physically make a change to that evil. And if he's not able to do so, then he should change it with his tongue, meaning he should speak against it. And if he's not even able to do so, speak against it, then at least, at the very least, he should think bad of it in his heart, that this action is evil and is bad. And this is, the Prophet ﷺ described this as the weakest form of faith. So the weakest iman, the weakest faith of a person is that he only thinks of it bad and he does not make a way to change it. In any way, he does not make a plan to change what is going on, the evil that is happening. He does not do that, and this is against the natural inclination of a human, which Allah subhanahu wa ta'ala has put within humans. So our moral inclination and natural inclination is only to go towards good. When we force ourselves to go towards bad, then we are moving away from this natural inclination. And in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala also mentions with regards to, in another verse, Allah says that the Muslim men and Muslim women, they are friends of one another, meaning they are supporters of one another. They enjoy good and they forbid evil or forbid wrong, and they establish the prayer, and they give zakah, they give charity in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. They obey Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is upon whom Allah subhanahu wa ta'ala has mercy. And Allah subhanahu wa ta'ala is all-knowing and all-wise. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala explains this, that this is our natural quality. Our natural inclination is towards these characteristics of good, that we are supporters of one another, and we help one another to do good, and we forbid one another from doing bad, and save people from doing bad, and we establish the prayer, and we also give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and obey Allah subhanahu wa ta'ala. These are the natural inclinations of a human, that Allah has put these natural characteristics within us to go towards these things. But we are doing the opposite of these things and moving away from our natural inclination to go towards the natural inclination of disbelievers. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala explains the natural inclination of a disbeliever. Allah says that the hypocrites of the men and the hypocrites of the women, the munafiqeen, they are all the same. They are one and the same. What they do is the opposite. They order wrong, they order things which are wrong, and they forbid what is right. And they close their hands, meaning they do not give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and they have completely forgotten Allah subhanahu wa ta'ala. So because of this, Allah subhanahu wa ta'ala has forsaken them, and they are the hypocrites, and they are the ones who are disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the characteristic of a disbeliever. Their natural inclination, they naturally go towards the hypocrites, the ones who have disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala. They go towards wrong, they order things which are wrong, and they forbid what is right, whereas a believer does the opposite. The believer is supposed to order what is good and forbid what is bad. The disbeliever does the opposite of that. So we are adopting the inclination of the disbelievers rather than staying on our natural disposition of going towards good. Just because these disbelievers have changed their natural inclination. Their natural inclination is also to go towards good, because Allah creates every person on the natural inclination or the natural disposition of Islam. But these people themselves, they disobey Allah subhanahu wa ta'ala and go towards bad, and they do not accept any of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. So we are following their way, the way of the hypocrites as described in the Quran, of going towards things which bring the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. So their inclination is entirely opposite to that of a Muslim. And our inclination should be towards exactly what Allah subhanahu wa ta'ala has put as our natural inclination within us. Now in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala also says that, O you who believe, enter Islam in full and do not follow the footsteps of the shaitan, because he is your open enemy. So this is also from the natural inclination of a human, and natural inclination of a believer, is that we go towards only the good and we should not be following shaitan. But when we do follow the shaitan, then we are moving away from this natural inclination which Allah subhanahu wa ta'ala has put within us to go towards good, and we are forcing ourselves against our own natural inclination to go towards what is considered to be the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has explained with regards to inclination and disposition.
And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned these points in these verses. So the inclination of a man, or inclination of a human, should be towards going towards good. And there's one hadith of the Prophet ﷺ where the Prophet ﷺ said that the parable of myself, referring to himself, the Prophet ﷺ, he said that the parable of myself, or the example of myself and the people, is that of a man who lights a fire. And when the fire is lit and illuminates the area around it, then moths and other creatures which are attracted to light, they begin to fall into this light and into this fire. And this person, to save the moth and other insects from falling into this fire, he keeps pulling them out. But what happens is there's so many moths that come. There's so many insects that come at once that this person is very difficult for him to pull these moths out of the fire. So the Prophet says that this is like me, that I am pulling you away from the fire, but you keep on going towards it. And the Prophet ﷺ is saving us from going into the fire. Yet we are supposed to be like this. Naturally, our natural inclination is supposed to be moving away from the fire, but we keep going towards what is against our natural inclination of doing good and going towards the fire. And the Prophet ﷺ is moving us away from this fire. So this is from the hadith of the Prophet ﷺ, that our natural inclination is supposed to be to go towards good and not towards evil. But when we do go towards evil and sin, then we are forcing our own natural inclination and disposition, which is to go towards good. We are forcing ourselves and going towards bad. And we are taking ourselves to Jahannam, whereas the Prophet ﷺ has guided us and taught us the way to stay away from Jahannam. So this is the way that we should adopt, and we should try to maintain the natural inclination which Allah subhanahu wa ta'ala has put within every person, and incline towards the good and stay away from that which is evil and is considered to be the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.